وامتازوا فکھرے ہو جاؤ اليوم اج دے دیاڑے ایھا المجرمون او مجرموں فکھرے ہو جاؤ. اگر انج ترجمہ کراتے غلط نہیں ہوئے گا. اللہ فرماؤں گے وامتازوا شرابہ پیون والے او فکھرے ہو جاؤ. وامتازوا ڈکیتیاں کرن والے او فکھرے ہو جاؤ. وامتازوا اسی طرح بے حیائیاں دے درس دے منالے ہو وکھرے ہو جاؤ. وامتازوا اللہ اکبر اللہ اکبر. مجرے تے ڈانس تے گانے گاون والے ہو ویکھن والے ہو وامتازوا وکھرے ہو جاؤ. اللہ اللہ ربیع الاول دے حوالے نال بھی گل کردا چلا جاواں. اللہ فرماؤں گے وامتازوا حرمت رسول دا نعرہ لا کر کے اپنی من مانیاں کرن والے ہو وکھرے ہو جاؤ. وامتازوا اطاعت رسول نہ کرن والے ہو وکھرے ہو جاؤ. وامتازوا جھنڈیاں تے لا لیاں پر سنتاں نہ سجائیاں. وامتازوا وکھرے ہو جاؤ. وامتازوا ایویں جناب لائٹنگ تے کر لئی پر اپنے دل نو قرآن دے نور نال منور نہ کیتا. وامتازوا وکھرے ہو جاؤ وکھرے ہو جاؤ. آج دے دل مجرم لوگ جنتیاں تو وکھرے ہو جاون. دعا کرو اللہ سانو ان لوگاں اندر شامل نہ فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا هادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن
حکیم انک لمن المرسلین میری بگڑی بھی بنا دے اے سب کی بنانے والے مجھ کو بھی عطا کر ہر ایک کو عطانے والے ہر ایک کو وقت سے پہلے رزق دیا تو نے تو پھر کیا عجب ہے کہ تیرا کھا کے غرانے والے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مختصر حمد و صلاۃ دے بعد اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال ساڈا 21 اگست 2026 دا یہ خطبہ جمعۃ المبارک سننا سنانا میں گناہگار خطا کار بڑے ہی بیکار جے بندے دا عرض کرنا تساں سبنا احباب دا پیار والیاں دا محبت والیاں دا خلوص اور عقیدت رکھنے والیاں دا سماعت فرمانا اللہ سونا اپنی بارگاہ جلیلہ رفیع اندر مقبول و منظور فرمائے۔ ویسے تو ربیع الاول دا مہینہ جاری و ساری ہے تو میں ویسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال آج عنوان بیان نہیں کر رہا، تھوڑا جہا مختلف سیرت النبی دے حوالے نال اللہ نے پھر موقع عطا فرمایا اور اسے مہینے یعنی ربیع الاول اللہ نے دوبارہ موقع عطا فرمایا تے بیان کران گے۔ اج میں ایک نواں عنوان سورہ یاسین دی فضیلت، سورہ یاسین دے اسباق اور جو سورہ یاسین اندر اللہ نے سانو پیارے پیارے درس دیتے نے انہاں دا ذکر کرنا چاہنا انشاءاللہ۔ سن لو گے نا ماشاءاللہ، کیوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال ہر پاسے ماشاءاللہ خطابات ہو رہے ہیں، خطبات جمعۃ المبارک ہو رہے ہیں، تو میں ذرا ہٹ کے انشاءاللہ تعالی بیان کرن دی کوشش کراں گا۔ ویکھیا جائے تو سورہ یاسین بھی سیرت النبی دی ایک حصہ ہے، کیوں جو اللہ نے یہ سورت بھی سونے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل فرمائی ہے۔ اس سورت دے 5 رکوع نے اور 5 ہی اسباق انشاءاللہ تعالی میں مختصر جے وقت اندر ذکر کرن دی کوشش کراں گا۔ تساں نوٹ کیتا ہوئے گا میں خطبہ بھی بڑا مختصر جہا کیتا ہے، تمہید بھی بڑی مختصر جی بن کر کے اپنی بات میں اگے انشاءاللہ
چلان لگیاں اور کوئی آپس اندر میرا بھائی ویر بزرگ کوئی بھی جڑا ہے نا آپس اندر گل بات نہ کرے کیوں جو پورے جمعے دا ثواب ضائع ہو جاندہ ہے۔ میں عربی خطبے اندر نوٹ کیتا ایک بھائی گل کر رہا سی لیکن میں کسی دی تزلیل یا انہوں تانا نہیں دیندہ، صرف اور صرف اصلاح دی خاطر ساریاں دی اصلاح ہو جائے کہ پورے جمعے دا ثواب ضائع ہو جاندہ ہے۔ اور توجہ میری طرف ہوئے گی تو قرآن و سنت دیاں باتاں اللہ دی فضل نال کچھ سنن نو ملن گیاں، سکھن نو ملن گیاں، اور دعا اے کریے اللہ سانو سنا کر کے او دیتے عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ یاسین دا دعویٰ اللہ دا قرآن اللہ کریم نے سورہ یاسین دے آخر تے فرمایا، آخری آیت سورہ یاسین دا دعویٰ ہے، فرمایا جی فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ اللہ فرماتے لیں پاک او ذات اے بات شریکان دے تصور کرو پاک او ذات اللہ اللہ وہ اپنے جناب جڑے شریک لوگ بنا دینے نا اللہ دے اونا شریکان کرو پاک اللہ اکبر وہ پاک ذات جڑی ہے نا الذی بیدی ملکوت کل شیء ہر چیز دا اختیار ملکیت تے بادشاہت صرف اللہ کلے واسطے اس سے اللہ دے ہاتھ اندر وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اسے اللہ دی طرف ہی لوٹ جانا ہے نا اسے اللہ دی طرف ہی مر مکر کے چلے جانا ہے اس دار پانے تو جدو چلے جانا ہے تے اپنے اللہ دے سامنے حاضر ہو جانا ہے پھر سورت دا دعویٰ دس رہے آئے نا کہ زمینہ تے آسمانہ دا مالک اللہ ہے جنہ تے انسانہ دا مالک اللہ ہے اسی طرح جناب جنت تے جہنم دا مالک اللہ ہے دنیا تے آخرت دا مالک اللہ ہے ہماں چرند پرند تے جناب اللہ اللہ ہے سمندرہ دا مالک اللہ ہے فضاواں دا مالک اللہ ہے ہر مخلوق دا مالک اللہ اللہ تے کلا وہ اللہ ہی ہے ہر شے دا مالک ہے سورہ یاسین دا دعویٰ ہے سورہ یاسین دی میں عظمت بیان کرائیں تے اند کیوں نہ محبت نہ ہل چھڑیاں لاوائیں سورت یاسین دل دا سکون ہے سورہ یاسین دل دا قرار ہے سورہ یاسین دل دیاں بیماریاں دا علاج ہے سورہ یاسین دل نو پاک کر چھوڑ دیے سورت یاسین پڑھ اللہ تیرے گھر اندر برکتاں دا بسیرا کر دے وے اللہ تیرے گھر نو جناب برکتاں دے نال بھر دے گا اللہ اللہ سورہ یاسین دی عظمت اندر چاند روایتیں جدیاں نے جڑیاں جھوٹیاں تے من گھڑت روایتیں یہ بیان کیتیاں جا دیاں نے انہاں تے بھی توجہ کر لونا متائے نہ سمجھ دے رہو سورہ یاسین جڑی ہے نا مردیاں نو بلٹی کرن دے بھی کم ہوندی ہے یہ بھی سورہ یاسین دی فضیلت نانا میرے ویر سورہ یاسین دے بارے چند من گھڑت مردود روایتاں جھوٹیاں تے موضوع روایتاں جیڑیاں نے نا انہاں تے بھی توجہ کرنا ہے اللہ اللہ ایک روایت ہے کہ اپنے مرن والیاں تے سورہ یاسین پڑھو یہ جھوٹی روایت ہے اسی طرح جڑا بندہ مر رہا ہوئے انہوں جان کندن دیاں جناب اب مشکلہ پیدا ہو رہی ہوں سورہ یاسین پڑھو گے اللہ ثانیہ پیدا فرما دے گا یہ بھی جناب جھوٹی روایت نہ اسی طرح سورہ یاسین پڑھو کیوں جو اللہ 10 برکتاں عطا فرماندا ہے یہ بھی جناب غلط بات ہے اللہ برکتاں تے دیندا ہے قرآن پڑھن والے دے اندر کوئی شک نہیں مختلف روایات تو ثابت نہ لیکن جڑی سورہ یاسین دی فضیلت اندر روایت ہے وہ جھوٹی روایت ہے توجہ کرنا اللہ اللہ اسی طرح اگر
بھکھا سورہ یاسین پڑھے اللہ دا پیٹ رجا چھڑ دے، یہ بھی جھوٹی روایت ہے۔ اگر ننگا جناب سورہ یاسین پڑھے اللہ نو کپڑے پوا چھڑ دے، یہ بھی جھوٹی روایت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مسافر بندہ سفر کرن تو پہلے سورہ یاسین پڑھ لیندہ ہے اللہ دا سفر آسان فرما چھڑ دے۔ اگر جناب گم شدہ چیز واسطے یا جناب جانور کو گم ہو گیا ہے او دے لبھن واسطے سورہ یاسین بندہ پڑھے انہوں گم شدہ چیز مل جان دیئے، یہ بھی غلط روایت ہے۔ اسی طرح جناب اگر جیڑا بندہ موت دے وقت اللہ اکبر موت دے بیڑے کسے بندے کوڑ سورہ یاسین پڑھی جاوے او دی موت تے سختیاں ہلکیاں ہو جاندیاں نے، مشکلاں ہو دیاں گھٹ جاندیاں نے، یہ بھی جناب غلط روایت ہے۔ اگر پیاسا بندہ سورہ یاسین پڑھے سیراب ہو جاندہ ہے، اور اگر مریض پڑھے تے صحتیاب ہو جاندہ ہے، یہ بھی جھوٹی روایت ہے۔ ہاں اللہ قرآن تو شفا ضرور عطا فرماندہ ہے، کیوں جو اللہ دا قرآن بولے آئے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کریم نے پورے قرآن نو شفا بنا چھڑے ہے، یہ بات سمجھ آگئی۔ اسی طرح ایک جناب ایسی روایت سورہ یاسین دے حوالے نال بیان کی تھی جان دیئے کہ اگر والدین دی جڑی قبر نہ او دیتے جا کر کے والدین وچوں کسے ایک دی قبر ہوئے یا دوواں دیاں قبراں تے جا کر کے سورہ یاسین پڑھو، جمعے دے دن پڑھو، جمعے دا دن ہوئے والدین دیاں قبراں ہومن منہ تے جناب سورہ یاسین دا ورد ہوئے تے جناب او دی مغفرت ہو جاندی ہے، یہ بھی جھوٹی روایت ہے۔ اسی طرح صرف ایک ہی روایت سنن دارمی دی ایسی مینوں مل سکی ہے، میرے علم اندر کمی ہو سکتی ہے، لیکن جو باتاں میں بیان کر رہے ہیں اللہ دے فضل نال پکیاں گلاں نے۔ ایک روایت جدی ہے سنن دارمی اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرما دینے کہ جیڑا بندہ دن وقت سورہ یاسین دی تلاوت کر لیندہ ہے اللہ دیاں سارے دن دیاں مشکلہ ٹال چھڑ دائے۔ اسی طرح جیڑا بندہ رات نو پڑھ لیندہ ہے اللہ دے واسطے رات نو آسانیاں پیدا فرما چھڑ دائے۔ ہون سمجھ آئی سورہ یاسین پڑھ اللہ تیرے کم آسان کر دے وے، سورہ یاسین پڑھ اللہ تیریاں مشکلیں ٹال دے وے، سورہ یاسین پڑھ اللہ سونا تیرے واسطے آسانیاں پیدا فرما دے وے، سورہ یاسین پڑھ اللہ تیرے بگڑے کم سدھار دے وے، سورہ یاسین پڑھ اللہ ہر مصیبت دا منہ تیری طرفوں موڑ کے رکھ دے وے، سورہ یاسین پڑھ۔ اے سورہ یاسین دی فضیلت نا جو میں صحیح روایت بیان کی تھی اللہ دے فضل نال اللہ ہن 5 سبق نے تے 5 رکوع نے سورہ یاسین دے۔ توجہ کرنا میں جلدی اپنی بات نو ٹو دی پوائنٹ ہی کلوز کردا چلا جاواں۔ اللہ دا قرآن سن سورہ یاسین سب تو پہلا رکوع دسدا ہے کہ اللہ دا قرآن ہدایت ہے، اللہ دا قرآن ہدایت ہے، سب تو پہلا سبق ہے۔ اللہ دا قرآن بولیا ہے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم۔ سبحان اللہ
سبحان اللہ، توجہ نال انہماک نال ماشاءاللہ گوڈے وغیرہ چھڑ کر کے بیٹھو، اللہ پاک تہاڈا بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے۔ بڑے محبت والے دوستو بڑے غور نال سن رہے ہو، لیکن قرآن دے سرور وچ گوڈے پکڑے ہو منیاں ٹیک لائی ہوئے تے نیندر آئی جاندی ہے۔ توجہ میری طرف کر دے چلے جانا ہے، غور میری طرف کرنا ہے۔ اللہ دا اعلان فرمایا یاسین والقرآن الحکیم۔ اللہ اکبر۔ یاسین اس شروع اندر حرف مقطع حروف مقطعات وچوں اللہ نے قرآن مجید اندر مختلف صورتاں دے شروع تے الفاظ لیاندے نے، الف لام میم را کاف ہا یا عین صاد، اس طرح دے جو صورتاں تے شروع تے الفاظ نے نا انہاں نو حروف مقطعات آکھیا جاندا ہے۔ انہاں دے معنی مفسرین نے لکھے ضرور نے، مگر ایتھے اے آکھنا زیادہ بہتر ہے کہ انہاں دا معنی اللہ ہی زیادہ بہتر جاندا ہے۔ اللہ اعلم بمرادہ، انہاں دی مراد اللہ ہی بہتر جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگے اللہ کریم نے قسماں اٹھائیاں، فرمایا والقرآن الحکیم، قسم حکمت والے قرآن دی جدے اندر اللہ نے بڑیاں حکمتاں رکھیاں نے۔ نال ہی اگے اللہ کریم نے فرمایا إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، فرمایا اے میرے پاک پیغمبر تسی رسولاں وچ ہونا ہے، تانوں اسی رسول بنایا ہے۔ نال ہی اگے اللہ دا قرآن فرمایا علی صراط مستقیم، تسی سیدھے رستے تے گامزن ہو، تہاڈا راہ سیدھا راہ نہ۔ تنزیل العزیز الرحیم، اے جڑا قرآن نازل ہویا ہے نا ایک غالب تے رحمتاں والے رب دی طرفوں نازل ہویا ہے۔ نال یہ کہ اللہ کریم نے فرمایا ہے اے قرآن کیوں نازل ہویا ہے، اے دا مقصد کی ہے۔ قرآن نو اللہ نے ہدایت جو بنایا ہے، اللہ دا قرآن بولیا ہے، فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غافلون، تاکہ تسی ایسی قوم نو ڈراؤ کہ جنہ دے آباؤ اجداد ڈرے نہیں سن، تسی اس قوم نو ڈراؤ کدرے وہ غفلت تو نکل آون ہیں وہ غافل بندے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اللہ نگر جن لوگاں تے اللہ نے جہالت دی مور لگا دیتی ہے وہ تے غافل ہی رہن گے، اور ایسے کفر تیڑے نے نہ۔ اللہ اللہ جدے بارے اللہ دا قرآن بولیا فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ اللہ نے تھے ایک مثال بیان فرمائی، تکبر دی مثال بیان فرمائی۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ ایک بندہ جدے گالے چھتوق پایا گیا ہے وہ دی جناب تھوڑی انجتا ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اللہ ہمیں جناب اللہ اکبر۔ اللہ اللہ سر دے اندر گویا کے تکبر دا سریا آیا ہویا ہے، گردن چاکڑائی ہوئی ہے، او دے سامنے اللہ دا قرآن پڑھیا جائے، سونے محمد دا فرمان پڑھیا جائے، انہوں کوئی اثر نہیں ہوئے گا۔ بھانے ربیع الاول دا مہینہ آ جاوے، آمد رسول پر جان بھی قربان ہے، سونے محمد دی عزت عظمت تے جناب جان بھی قربان ہے، حرمت رسول تے جان بھی قربان کرن دے نعرے کیوں نہ لائے جامن، لیکن جیدی گردن اندر اے تکبر دا سری ہے، انہوں
انہوں یہ گلاں سمجھ نہیں آن گیاں، انہوں یہ پیار دیاں بولیاں سمجھ نہیں آن گیاں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ نالی کہ اللہ کریم نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ قرآن ماشاءاللہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ یہ قرآن دی بولی ہے، سورہ یاسین دی بولی ہے۔ صرف مردیاں نو بلٹی کرن واسطے یہ سورت نہیں پڑھنی چاہیے، یہ دے تو برکتاں بھی حاصل کرنیاں چاہیے نے، یہ دے تو اسباق بھی حاصل کرنے چاہیے نے۔ سنو ذرا اللہ دے فضل نال، اللہ اکبر، اللہ 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 کریم نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا۔ اللہ فرماندے نے اسی اس بندے دے اگے اور اے دے پیچھے ایک دیوار کر چھڑیے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور اتے اسی انہوں اتوں میں ڈھانپ دیتا ہے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اے حقائق ویکھ ہی نہیں سکدا۔ اے جہالت دے تکبر اندر اتنا جناب گم ہے کہ انہوں قرآن و سنت دی بات سمجھ ہی نہیں آ سکدی۔ اے بھلا قرآن تو کنے ہدایت حاصل کر سکدا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اللہ سانو پتہ ہے کہ جناب اللہ اکبر، اللہ 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 فرماتے نے مشرک نو توحید نظر نہیں آندی، بدعتی نو سنت نظر نہیں آندی، زانی نو جناب حیا نظر نہیں آندا، شرابی نو پاکیزگی نظر نہیں آندی، حرام کھاون والے نو حلال نظر نہیں آندا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ نال اگے اللہ کریم نے فرمایا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ فرما دے سونے ہو اتے بھینس اگے بین وجاون والی گل نہ سونے ہو، جڑے جاہل نے، جڑے متکبر نے، جڑے غرور والے نے، جنہاں دی گردن وچ تکبر تے غرور دا سریاڑیا ہویا ہے، وہ کدی بھی ہدایت نہیں پا سکدے، چاہے انہاں نو اللہ تو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، چاہے انہاں نو میرا پیغام سناؤ یا نہ سناؤ، چاہے میرا درس دیو یا نہ دیو، انہاں نو کدی ہدایت آ سکدی، انہاں نو ہدایت نہیں آ سکدی جنہ تے اللہ نے مہر لگا دیتی ہے، جڑے جہالت اندر، تکبر اندر، غرور اندر، اللہ تے او دے رسول دی گل نو سننا برداشت ہی نہیں کردے، کہندے جاؤ مولوی تو نواں آیا پھردا ہے، اج نویں مسئلے بیان کردا پھردا ہے، ساڈے آبا و اجداد انج کردے رہے، ساڈے آبا و اجداد جناب فلاں اللہ دے ولی کولوں بھی منگدے رہے، انہاں نو تے کسے نہ روکیا، اج تو نویں ایک پوند اٹھ پئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ میرے ویر گلاں غلط لینا غلط، اللہ اکبر گویا کہ اللہ دسنا چاہتا ہے قرآن ہدایت تو دے واسطے گئے جو اللہ نو بغیر ویکھے او دے تو ڈردا رہے، اللہ اللہ اسی طرح قرآن ہدایت تو دے واسطے گئے جو اللہ ہی نو موت و حیات اور جنت اور جہنم دا مالک سمجھدا رہے، ہدایت تو دے واسطے گئے نا۔ یہ میں قرآن دی عظمت اندر پھرنج کیوں لار سلام ہے، اللہ اللہ ہے سمندر اس کے اندر آب رحمت بے بہار، ہے سمندر اس کے اندر آب رحمت بے بہار، اس میں ہے نایاب گوہر جا بجا بے انتہا، اس میں ہے نایاب گوہر جا بجا بے انتہا، کر نظر ہر ورق پر موتی چمکتے ہیں تمام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام، جو پڑھے قرآن اس کا
کا ہے بڑا اونچا مقام، قبر میں پہنچے گا قرآن تیری راحت کے لیے، قبر میں پہنچے گا قرآن تیری راحت کے لیے، حشر میں بولے گا قرآن تیری شفاعت کے لیے، حشر میں بولے گا قرآن تیری شفاعت کے لیے، یہ نہ چھوڑے گا تجھے آئے گا اس مشکل میں کام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام۔ اللہ کو دعا کر کے اللہ سانو قرآن نال جوڑ لوے اور محبت کریے قرآن نال۔ پھر میرا پیغام میں سن، سورہ یاسین دا پہلا سبق انج یاد کر لیں، تو بھی کر خاک کی تلاوت روز اس قرآن کی، تو بھی کر خاک کی روز، تو بھی کر خاک کی تلاوت روز اس قرآن کی، ہوگی جنت میں زیارت پھر تجھے رحمان کی، ہوگی جنت میں زیارت پھر تجھے رحمان کی، حور و غلمان مقدس دیں گے جھک جھک کے سلام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام۔ اللہ اکبر۔ ہن دوسرا سبق سورہ یاسین دا کہ حق نو جھٹلاون والیاں دا انجام کی ہوندا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا۔ ایک قوم ہے، اللہ نے او دی طرف پہلے 2 رسول گھلے، جدو انہاں نو جھٹلایا تے اللہ نے تیسرا بھی ایک رسول انہاں دی تقویت واسطے، انہاں دی ہیلپ واسطے، انہاں دی مدد واسطے اللہ نے ایک تیسرا رسول بھی گھل چھڑیا۔ ہن قوم بولی، کہندے نے قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، ایک قوم کہندی ہے کہ تسی تے ساڈے ورگے بندے ہی ہو، تسی رسول ہو سکدے؟ اگر کوئی رسول ہوندا، کوئی نوری ہوندا، اگر کوئی رسول ہوندا کسی ہور ود تے اعلیٰ مخلوق وچوں اللہ رسول بنادا، تسی تے ساڈے ورگے انسان ہو، تسی اللہ اکبر۔ مشرک تے کافر رسول نو انسان سمجھ کر کے رسول نہیں سن مندے، تے اسی رسول نو رسول تے مندے ہیں پر انسان، ہاں اسی نور سمجھن لگ گئے۔ یہ ساری غلط فہمی ہے۔ اللہ اکبر، نور ہیں میرے پاک محمد، نور ہیں، لیکن قرآن و حدیث دا یہ نور لے کر کے ساڑے واسطے آئے۔ نور من نور اللہ جدو آکھاں گے نا، یعنی نور اللہ کے نور میں سے، نور اللہ کے نور میں سے جدوں اتنی گل آکھاں گے نا تے سورہ اخلاص دا انکار ہو جائے گا، جدے اندر اللہ فرماندے نے لم یلد ولم یولد، نہ تے میرے وچوں ہے کوئی تے نہ ہی میں کسے دے وچوں، پھر یہ انکار ہو جائے گا۔ یعنی اللہ دے نور وچوں سونے محمد نور نہیں، ویسے نور ہدایت نے، نور قرآن لے کر کے آئے، نور محمد پیارے محبوب پیغمبر اپنا فرمان دا نور لے کر کے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ سننا ذرا اگے اللہ کریم نے فرمایا ہے وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ، تواڈے کول کوئی دلیل نہیں، تواڈے کول کوئی کتاب واضح نہیں ہے کہ جڑی رحمان نے نازل کیتی ہوئے سانو تسی بطور ثبوت وکھا سکو، ایویں دعوے کیتی جاندے ہو کہ اسی رسول ہاں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ نالی کہ اللہ کریم نے فرمایا ہے ان انتم الا تکذبون،
تسی جتنیاں بھی گلاں کردے ہو جھوٹیاں گلاں کردے ہو معاذ اللہ نال ہی کہندے نے رسولاں نو کہندے نے اللہ اکبر اللہ اللہ تسی جناب منحوس ہو ساڈے واسطے معاذ اللہ اے بھیڑی قوم نبیاں نو منحوس آکھدی پئی ہے تے نبی اگوں جواب کی دیندے نے کہندے نے قالوا طائرکم معکم فرمایا نحوست جیڑی ہے نا تواڈے بھیڑیاں کرتوتاں دی نحوست ہے بھیڑیاں فیلاں تے عملاں دی نحوست ہے جیڑی تواڈے تے آن پئی ہے اے ساڈی نحوست نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اللہ نالی کہ اللہ دا قرآن بولیا ہے جدو اتنی بحث مباحثہ ہوئی نا اتنی گل بات ہوئی ہے ہن قوم والے قتل دیاں دھمکیاں دیون لگ گئے تفسیر اندر لکھا ہے اے بہت بڑا شہر ہے بہت بڑا شہر ہے کہ جے دے بارے اللہ دا قرآن بولیاں بولدا ہے کہ اے جناب اے نبیاں دی دعوت اور نبیاں نو یہ دھمکی جڑی دتی گئی ہے نا ایک اللہ دن ایک بندے نو پتا چلیا اے حبیب نجار جناب اللہ اکبر اسرائیلی روایات اندر نام آندا ہے اور انطاکیہ بستی بھی اسرائیلی روایات اندر نام آندا ہے اے دے صحیح ہون دا یا ضعیف ہون دا میں کچھ نہیں آکھ سکدا ہے اللہ اعلم بالصواب بہرحال اللہ نے ایک نیک بندے دا ذکر کیتا ہے او میں تانوں سناواں گا انشاءاللہ اے بہت بڑا شہر اس نیک بندے تک بھی گل پہنچ جاندی ہے کہ نبیاں نو دھمکایا جا رہا ہے نبیاں واسطے جناب اساواں تے تکلیفاں دا اللہ اکبر بندوبست کیتا جا رہا ہے تے اللہ دا قرآن بولیا ہے اے بندہ دوڑے آئے شہر دے پرلے کنارے تو دوڑے آئے اللہ نے دے دوڑنے نو اپنا قرآن بنا چھڑے آئے اللہ دا قرآن فرمایا اللہ کریم نے فرمایا وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى فرمایا ایک بندہ شہر دے پرلے کنارے تو دوڑدا چلا آ رہا ہے دوڑے آئے تے آ کر کے اپنی قوم نو کہندا کیے یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون اور میری قوم والے ہو انہاں رسولاں دی پیروی کیوں نہیں کردے جڑے تانوں اللہ تے او دے جناب او دی توحید دی گل سنا دینے لیکن تواڈے کولوں اجرت نہیں لیندے تواڈے کولوں معاوضہ نہیں لیندے اللہ اکبر اللہ اللہ نالی کہ اللہ کریم نے فرمایا ہے اللہ دا قرآن بولیا ہے اللہ اکبر 23واں سپارہ شروع ہے رب دی توحید سناندا ہے تے کہندا کی ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ایک کہندا ہے او میری قوم والے ہو کیا تسی یہ چاہندے ہو میں اس اللہ دی عبادت چھڈ دیواں جن نے مینوں پیدا فرمایا ہے چلو ایک گل منو یا نہ منو کہ تانوں بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے اے تے مننا پوے گا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اسے اللہ دی طرف ہی لوٹ کر کے جاؤ گے اللہ اکبر اللہ اللہ نالیے جناب اللہ دا ولی بولیا اتخذ من دونی آلہتن یردن الرحمن بضر اگر میرا رحمان مینوں کوئی تکلیف دینا چاہے جڑے تواڈے بنائے ہوئے معبودان باطلا نے مینوں اس تکلیف تو بچا نہیں سکدے ذرہ برابر کفایت نہیں کر سکدے انی اذن لفی ضلال مبین
میں اس وقت گمراہ ہو جاواں گا جدوں انہاں نو پوجن لگ گیا، انہاں کولوں مدد منگن لگ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ قوم والیاں نے نبیاں دا کھیڑا چھڑ کے اس جناب اللہ دے ولی نو پہ جاندے نے، مار مار کے آدم ہویا کر چھڑ دے نے۔ اللہ اکبر۔ اگر تخیل اندر گل بیان کراں، اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ نبیاں نو چھڑ دیتا ہے، آکھیا ویکھدیاں تو ایڈا اللہ اللہ کرن والا جنہیں اپنے اکاڑے اندر چند سال قبل ایک طالب علم، اللہ اکبر، اللہ اللہ، ایک دوسرے مسلک دے اسٹیج تے کھڑا ہو کر کے اللہ دی توحید سنا رہا سی، تے میں ایک پرا کر کے ایک بندہ بولیا، کہندا ایڈا تو وڈا موید بنیا والا ہے، جا چلا جائے، تینوں نہیں پتا اے اسٹیج کنا دا ہے، تینوں نہیں پتا اے محفل کنا دی ہے۔ اسی طرح یہ نامی آکھیا ہوئے گا، وہ ایڈا تو اللہ اللہ کرن والا، ایڈا تو رب دی توحید سناون والا، ایڈا تو رب دی پہچان کراون والا، ایڈا تو ساڈے معبوداں نو جھوٹا آکھ کے ایک رب دی طرف بلان والا، آ جا تینوں پوچھ لینے آ۔ چھڑ دیتا نبیاں نو، اینو مار مار کے زمین تے لٹھا لیا، پیٹ دیاں انتڑیاں باہر آ جاندیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ پھر بھی یہ بولیا، کہندا انی آمنت بربکم فاسمعون۔ کن کھول کے گل سن لو، میں تہاڈے ہی رب تے ایمان لے کر کے آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ جدوں حبیب نجار جان لگیا ہے نا، اللہ دی طرفوں ایویں آوازاں لگ جاندا ہے، فرمایا قیل قیل، اللہ دی طرفوں آواز، اے اللہ دے ولی دی طرف آ جاندی ہے نا، تے اللہ دا قرآن بولیا، فرمایا ادخل الجنہ، ادخل الجنہ۔ او یارو جنت دا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے، جنت دا ٹکٹ مل رہا ہے، ادخل الجنہ، اے میرے بندے جنت اندر داخل ہو جائے۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی وجعلنی من المکرمین۔ جاندیاں جاندیاں بھی نا قوم دی فکر کرتا جاندہ ہے، کہنا کاش میری قوم والے ہو تسی جان لیندے، میرے رب نے مینوں عزتاں کیوں عطا فرمائیاں، میرے رب نے مینوں معاف کیوں فرما چھڑیا، کاش میری قوم والے جان لیندے، پتہ چل جاندہ کہ میرے رب نے اپنی توحید کی خاطر مینوں جنتاں دا مالک بنا چھڑیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ سننا ذرا توجہ فرمانا ہے، اور جدوں اللہ دا ولی شہید ہو گیا ہے نا، اللہ دا قرآن بولیاں بول دائے، اللہ نے فرمایا جڑی انج دی قوم ہوئے نا، اسی انہاں واسطے کوئی وڈے وڈے ہمیں جناب فرشتیاں دے لشکر نہیں گل دے انہاں نو مٹاون واسطے، بلکہ ایک فرشتے دی ایک چیخ ہی انہاں نو مٹاون واسطے کافی ہوندی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایتھی بس نہیں ہے، اللہ دا قرآن فرمایا ان کانت الا صیحة واحدة فإذا هم خامدون۔ اللہ نے فرمایا ایک چیخ دی مارنے، ایک چیخ آئی، گویا کہ انج ہو گیا جنہیں آگ بجھ نہیں جاندی، ایویں وہ بجھے ہوئے ہو گئے، یعنی مرے ہوئے، ایویں جناب انہاں دا اللہ اکبر، اللہ اللہ پے ہوئے نے۔ اس کر کے میرے ویر اللہ دی قرآن نو، اللہ دے قرآن نو ہدایت مننا ہے۔ پہلا سبق سورہ یاسین دا ہے، دوسرا سبق ایک ہے کہ جناب حق نو جھٹلانا نہیں ہے، وگرنہ انجام برا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے، اجے بھی ویلا توبہ کر لئیے، ویلائی توبہ کر لے نیکیاں کما تو، ویلائی توبہ کر لے نیکیاں کما تو، ہر دم دل وچ رکھی خوف خدا تو، ویلائی توبہ کر لے جنہ دے دل
دل ڈر اللہ پاک دا جنات دے دل ڈر اللہ پاک دا غیراں تائیں نظراں غیراں تائیں بریاں نظراں نہیں ہو جھاکدا قیامت نو پاوے سایہ عرش پاک دا منگ منگ معافی اپنا مولا مناتوں ویلائی توبہ کر لے نیکیاں کماتوں تیسرا سبق انو آنے والے آئے تیسرا سبق یاد کرامن واسطے تو آڈیاں زبانہ دا کھلنا ضروری ہے تسی تھوڑا جا بول کے جواب دیو گے تھوڑا تھوڑا سوال میں پوچھاں گا انشاءاللہ ایک تے جڑی ماڑی موٹی نیندر آئی ہوئی ہے نا ماڑا موٹا یہ زیادہ نہیں ماشاءاللہ بڑی توجہ نال بڑے ہی پیار محبت نال سماعت فرما رہے ہو اللہ پاک سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے اور جواب دیو گے گلاں دا انشاءاللہ مسئلہ بھی سمجھ آئے گا اور بڑے ہی انہماک نال بیٹھے رہو گے اللہ اکبر اللہ 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 دی قدرت نو پہچان لیں تیسرا سبق سورہ یاسین دا ہے کہ اللہ دی قدرت دی پہچان کرنی ہے اور مینوں دسو ذرا بول کے دسنا ہے مردہ زمین نو زندہ کر کے اے دے وچوں غلہ اگان والا کون ہے اللہ کون ہے اللہ اسی طرح جناب کھجوراں تے انگوراں دے باغ زمین تے اگان والا کون ہے پہاڑاں وچوں چشمے چلان والا کون ہے دن دے اجالے نو جناب اندھیری رات دی کالی چادر پہنان والا کون ہے اللہ تے کلا ہے جویں سورج نو جناب غروب کر کے پھر اللہ طلوع کر دیندہ ہے ایک نشانی ہے یعنی مردے تو دوبارہ زندہ کرنا ہے اللہ اللہ دسو پھر مرن تو بعد زندگی عطا فرمان والا کون ہے چاننو جناب وڈیا تے چھوٹیاں کرن والا ہے اللہ ہے تے کلا ہے چان دے خوندیاں سورج رات نوی طلوع ہو جاوے انج نہیں ہو سکتا ہے کیوں جو اینا دی ڈور اللہ دے قبضہ قدرت اندر ہے اللہ دے ہاتھ اندر ہے اینا تے اختیار چل دے تے کس دا اللہ دا چل دائے اسی طرح نو علیہ السلام دی کشتی نو بچاون والا کون ہے نو علیہ السلام دی کشتی اندر نسل انسانی نو اور دیگر مخلوقات نو بچاون والا کون ہے اللہ تے کلا ہے تیسرا سبق ہے رب دیاں قدرتاں دیاں نشانیاں نے اللہ دی قدرت دیاں نشانیاں نے جیڑا بندہ انہاں نو سمجھ لیندہ ہے وہ اللہ تو کدی بھی دور نہیں ہو سکتا ہے وہ بندہ پھر جناب ہے کدی بھی بگڑیاں ہو رہا تو نہیں بنواندہ ہے اولاداں ہو رہا تو نہیں مانگدہ رزق ہو رہا تو نہیں مانگدہ مشکلہ آسان ہو رہا تو نہیں کرواندہ حاجتاں ہو رہا تو نہیں پوریاں کرواندہ ہے وہ پھر اللہ دا بن جاندہ ہے تے اللہ کلے دا بن جاندہ ہے تے اللہ او دا بن جاندہ ہے موٹر سائیکل کاراں تے ٹرین اور ہوائی جہاز اے ہو جیاں سواریاں انسان کولوں بناون والا اے ہو جی انسان نو ذہنیت اور طاقت عطان والا کون ہے اللہ عطا فرمان والا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اگر اللہ کسے نو غرق کرنا چاہے پیر علی حجویری بچا نہیں سکتا اگر اللہ کسے نو ڈبونا چاہے پیر عبدالقادر جلانی بچا نہیں سکتے اگر جناب اللہ کسے نو غرق کرنا چاہے تے جناب کوئی اور اللہ دا ولی یا نبی بچا نہیں سکتا بچاون والا کون اللہ تے ڈبومن والا بھی کون اللہ ساریاں نو محفوظ رکھے یہ توحید دی بولی ہے جو تیسرے سبق اندر میں سمجھائی اللہ دے فضل نال پھر انہوں آسان جے لفظہ اندر انج بھی سمجھا دیاں اللہ کون کرے انکار تیریاں
شانادار اللہ کون کرے انکار تیریاں شانادار تو مالک مختار کل جہانادار اللہ کون کرے انکار تیریاں شانادار تو مالک مختار کل جہانادار ربا تو مخلوق وکھری بنائیے کوئی تیرا باغیت کوئی سودائیے ربا مخلوق ربا تو مخلوق وکھری بنائیے ربا تو مخلوق وکھری بنائیے کوئی تیرا باغیت کوئی سودائیے کوئی تیرا باغیت کوئی سودائیے کئیاں ساری عمر نہ نیتی کئیاں ساری عمر نہ نیتی کئی لب دے پھرن مسیتے کئیاں ساری عمر نہ نیتی کئی لب دے پھرن مسیتے ہے شوق ازانہ دار اللہ کون کرے انکار تیریاں شانہ دار اللہ کون کرے انکار تیریاں شانہ دار چوتھا سبق سنو تے اختتام دی طرف گل لے آئیے چوتھا سبق ہے اللہ اکبر اللہ اللہ آخرت تو غافل نہیں ہونا ہے آخرت تا کر کے رہنی ہے نا جنہ نے آخرت نو جٹلایا ہے انہاں دا انجام کی ہویا ہے سورہ یاسین پڑھتے ایمان تازہ ہوئے اللہ کریم نے فرمایا ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ایک کافر تے مشرک لوگ جڑے آخرت تے یقین نہیں رکھ دے وہ کہندے کی نے یہ جڑا رب دا وعدہ ہے نا قیامت والا ہے یہ جلدی آنا چاہیے کدوں آئے گا اگر تسی سچے ہوتے جلدی جلدی آ جائے نا اللہ اکبر اللہ اللہ اگے اللہ کریم نے فرمایا ہے ما ينظرون الا صیحة واحدہ یہ بھی جناب ہے ایک کو چیخ دا انتظار کر دے پہنے اللہ اللہ یہ چیخ ایسی چیخ ہوئے گی جدو یہ چیخ آ جائے گی پھر وصیت کرن دے قابل نہیں رہن گے پھر اپنے جناب گھر اندر جاون جوگے نہیں رہن گے ہن اللہ کریم نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ اللہ فرما دے نے جدوں چیخ دی آواز آئے گی نا اللہ اکبر سور اندر جدو پھونکیا جائے گا نا سور پھونکن دی آواز آئے گی نا تے اے اچانک اپنیاں قبراں میں چھوٹ کر کے اپنے رب دی طرف تیزی نال دوڑن لگ جان گے تے نالی دو کہن گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن یہ کہن گے سانو کی ہو گیا اسی تے اپنی آرام گاواں اچ پیسا اسی تے اپنی قبراں اندر آرام نال ستے ہوئے سی سانو کنے جگہ چھڑیا سانو کنے اٹھا چھڑیا اللہ دی طرف آواز آئے گی هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون اللہ کریم نے فرمایا اے رحمان دا وعدہ ہے جو نے سچ کر وکھایا ہے جو نبی آکھ دے سن وہ سچ آکھ دے سن اللہ نے سچ کر کے وعدہ وکھا چھوڑیا ہونے جناب ان کانت الا صیحة واحدہ ایک کی چیخ آئے گی اس چیخ دے نالی میں اچانک سارے دے سارے اللہ دے سامنے جمع ہو جان گے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا
تجزون الا ما کنتم تعملون. انہاں تے کوئی ظلم نہیں کمایا جائے گا قیامت دے دن. انہاں تے جناب انہاں نال کوئی واٹھا نہیں ہوئے گا, انہاں نال کوئی گھاٹا نہیں ہوئے گا. جویں دا عمل ہوئے گا اونج دا انہاں نال سلوک کیتا جائے گا. نال یہ اللہ کریم نے جنتیاں دے بارے بھی فرمایا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. جنتی جنت اندر نا اج دے دن پھل کھا رہے ہون گے اور بڑے ہی خوشی نال اپنے کماں اندر اپنیاں گلاں باتاں اندر مشغول ہون. سبحان اللہ سبحان اللہ. نالی کہ اللہ کریم نے فرمایا ہے ہم و ازواجہم. اللہ سانو ہی انہاں اندر کر دے وے ہم و ازواجہم, ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. فرمایا اے جنتی اور اینا دیاں بیویاں جنت اندر جنت دے سائے ہیٹھ ٹیکاں لا کے نا بڑے سکون نال بیٹھے ہوں گے. اللہ اکبر اللہ اللہ. نالی کہ اللہ دا قرآن بولے آئے لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون. اللہ انہاں نو پھل عطا فرمائے گا جو اے طلب کرن گے. طلب کرن تو پہلے اللہ عطا فرما دے گا. نالی کہ اللہ فرمائے گا سلام قولا سلام قولا من رب الرحیم. اس رب رحمان دی طرفوں رب رحیم دی طرفوں سلامتی والے جناب گل ہووے سلام ہووے اللہ دی طرفوں سلام ہووے. نال جڑے قیامت والے دن مجرم ہون گے نا ساری مخلوق اکٹھی رب دے دربار اندر کھڑی ہوئے گی. اللہ فرماؤ گے وامتازوا فخرے ہو جاؤ الیوم اج دے دیاڑے ایھا المجرمون. او مجرموں فخرے ہو جاؤ. اگر انج ترجمہ کراتے غلط نہیں ہوئے گا. اللہ فرماؤ گے وامتازوا شرابہ پیون والے فخرے ہو جاؤ. وامتازوا ڈکیتیاں کرن والے فخرے ہو جاؤ. وامتازوا اسی طرح بے حیائیاں دے درس دیون والے فخرے ہو جاؤ. وامتازوا اللہ اکبر اللہ اکبر. مجرے تے ڈانس تے گانے گاون والے ہو ویکھن والے ہو وامتازوا فخرے ہو جاؤ. اللہ اللہ ربیع الاول دے حوالے نال بھی گل کردا چلا جاواں. اللہ فرماؤ گے وامتازوا حرمت رسول دا نعرہ لا کر کے اپنیاں من مانیاں کرن والے ہو فخرے ہو جاؤ. وامتازوا اطاعت رسول نہ کرن والے ہو فخرے ہو جاؤ. وامتازوا جھنڈیاں تے لا لیاں پر سنتاں نہ سجائیاں. وامتازوا فخرے ہو جاؤ. وامتازوا ایویں جناب لائٹنگ تے کر لئی پر اپنے دل نو قرآن دے نور نال منور نہ کیتا. وامتازوا فخرے ہو جاؤ فخرے ہو جاؤ. آج دے دل مجرم لوگ جنتیاں تو فخرے ہو جاواں. دعا کرو اللہ سانو ان لوگاں اندر شامل نہ فرمائے. اللہ اکبر اللہ اللہ. اللہ فرما دینے یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان. اے ابن آدم میں تینوں آکھیا نہیں سی شیطان دی پوجا نہ کرنا صرف میری ہی پوجا کرنا. میں آکھیا نہیں سی. اللہ قیامت والے دن زبان تے لگام لگا دے گا. توجہ میری طرف کرو. اللہ پاک زبان نو بولن دی قوت نہیں عطا فرمائے گا. سارے جوڑ جوڑ بولن گے. سورہ یاسین دی آیتاں دا میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ جو ٹائم بڑا ہی مختصر ہے اور پنجویں گل بھی انشاءاللہ تانوں سمجھانی ہے کہ موت تو بعد اللہ زندگی عطا فرماندا ہے. موت تو بعد جیڑی زندگی ہے نا وہ یقینی زندگی ہے. وہ آ کر کے رہنی ہے. اللہ نے مردیاں نو اٹھا کر کے رہنا ہے. چاہے بندہ جنت
جنت اندر جاوے چاہے جہنم اندر جاوے، اپنے تکبر اندر نہیں رہنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے فرمایا ایک بندہ جڑا ہے نا اپنی جناب اللہ اکبر اللہ اللہ تکبر اندر مگنے تے کہندا کیے قال من یحیی العظام وہی رمیم، اے جڑی بسیدہ جی ہڈی ہے نا اینوں بلا دوبارہ کون زندیاں کر سکتا ہے؟ یہ دوبارہ کوئی زندہ نہیں کر سکتا، او دا ایمان ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ تے اللہ نے اعلان فرمایا ہے قل، اے میرے پاک پیغمبر فرما دیو یحیی الذی یحیی الذی، دوبارہ زندہ کرن والا میرا اللہ جی، یحیی الذی انشأ اول مرہ فرمایا وہ دوبارہ بھی زندہ کر لین تے قادر ہے، وہ اللہ دوبارہ بھی زندہ لین تے قادر ہے۔ بہرحال بات سمجھ آئی۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ سارے کما تے حکم چل دے تے گندا چل دے اللہ کا چل دے سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔